خداوند کے اس کلام کو دنیا آپ سے چھیننا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے۔ خداوند کو آپ سے چھیننا چاہتی ہے اور آپ کو خداوند سے دور کرنا چاہتی ہے۔ لیکن آئیں آج دیکھیں کہ اس کرسمس پہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کس لیول پہ۔ ایک لمحے میں کی ہوئی غلطی کبھی کبھی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ اسے درست کیا جا ہی نہیں سکتا، اور کبھی کبھی ایک لمحے میں کی ہوئی غلطی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسانی تاریخ اس غلطی کے لیے یا اس غلطی کی درستی کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ خدا نے آدم کو سکھایا تھا کہ کسی کا ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے۔ خدا نے جب اس کو مددگار بخشا تو اسے پتا چلا کہ کسی کا ساتھ ہونا، کسی کی رفاقت، کسی کا آپ کے ساتھ ہونا کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جب اس نے اس کی بیوی بخشی اور خود ان کو رفاقت بخشی، تب اس نے آدم کو سکھایا کہ خدا کا انسان کے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا کہ نسلوں کی نسلیں لگ گئی اس فاصلے کو دور کرتے ہیں۔ ایک ایسا فاصلہ جس کے لیے پوری کی پوری بائبل کی کہانی ہمارے سامنے کہ کیسے خدا نے انسان کو دوبارہ وہ تعلق بخشنے کی کوشش کی۔ انسان نے کوشش بہت کم کی ہے، خدا نے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش بہت زیادہ کی۔ اور میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ وہ جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں آدم کے ساتھ پھرا کرتا تھا، اس نے آدم کو باغ عدن سے تو نکال دیا، لیکن خود وہ اس کے پر بار بار اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، بار بار اپنا آپ دکھاتا رہا، بار بار اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا، بار بار اسے وہ رفاقت یاد دلاتا رہا جو آدم نے اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے ختم کر دی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی وہ 3 لوگوں کی صورت میں ابراہیم پہ ظاہر ہوتا، کبھی وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پہ ظاہر ہوتا، کبھی وہ فرشتے کی صورت میں یعقوب پر ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی وہ کسی اور صورت میں کسی اور شخص پہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بار بار انسان کو اپنی ذات کا وہ لطف دینا چاہتا ہے جو خدا نے آدم کو بغیر مانگے عطا کیا تھا۔ آدم نے خدا سے نہیں کہا ہوگا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھنڈے وقت میں مجھ سے رفاقت رکھے، کیونکہ آدم کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ رفاقت کیا چیز ہوتی ہے۔ رشتے کا پتا چلتا ہے تب جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو رشتے ہمیں ایسے مل جاتے ہیں نا، ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جن کی اولاد ہوتی ہے انہیں اولاد کا وہ اولاد کی پیاس اور تڑپ ان کے اندر نہیں ہوتی جو بے اولاد ہوتے ہیں یا جنہیں بڑے سالوں بعد اولاد ملی ہوتی ہے۔ تو رشتوں کا پتہ تب چلتا ہے جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا رشتے سرے سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب آدم کے ساتھ خدا کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر آدم کو احساس ہوا ہوگا کہ اس نے کیا کھو دیا، لیکن خدا پھر بھی آدم کی اولاد سے نا امید نہیں ہوا۔ وہ کبھی ابراہیم پر ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، کبھی یعقوب پہ ظاہر کرتا ہے، اور بے شمار اور ایسے واقعات ہوں گے جس پہ خدا اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کرتا رہا، لیکن ان کا تذکرہ کتاب مقدس میں موجود نہیں۔
بار بار انسان کو اپنے اس کے ساتھ ہونے کے احساس سے وہ مانوس کروانا چاہتا ہے۔ جب ہمارے والد کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو خدا کے ایک بہت بڑے خادم نے میرے گھر میں آ کے ایک بات کہی جو بڑی حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے اندر سے یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ میرے والد اب نہیں رہے۔ شاید وہ جب تھے تو تب ہم اتنے زیادہ ان پہ انحصار نہیں تھے کرتے، یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھے تو ہم نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک گہرا احساس تھا میرا باپ ہے۔ لیکن جب وہ نہیں رہا تو پتا چلا کہ کسی کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے، اور خدا کا نہ ہونا کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ احساس خدا بخشتا تھا جو پرانے عہد نامے میں بار بار لوگوں کو اپنی حضوری کا احساس بخشتا تھا، اور پھر خدا کی حضوری سے دور چلی جاتی تھی۔ وہ انہیں دراصل تربیت دے رہا تھا کہ خدا کا کسی کے ساتھ ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے، اور خدا کا کسی کے ساتھ نہ ہونا کتنی خوفناک حالت ہو سکتی۔ میں جب اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا تو خدا نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ پہلے وہ فرق چیزوں کے ذریعے سے، وسیلوں کے ذریعے سے لوگوں پہ ظاہر ہوتا رہا، کبھی جھاڑی میں، کبھی آگ اور ابر کے ستون میں، کبھی اس پتھر کے ذریعے سے جس میں سے پانی پھوٹ نکلا، اور فرق طریقوں سے ان پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ پھر خدا نے انسان کو اپنی حضوری کا گہرا احساس بخشا جب اس نے کہا کہ عہد کا صندوق بناؤ اور اس پہ میری حضوری کروبین کے درمیان آ کر ٹھہرا کرے گی، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آپ کتاب مقدس میں پڑھیں گے کہ جب وہ حضوری آتی تھی تو تب کاہنوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ خود خدا ان کی حضوری آ گئی ہے۔ جب وہ حضوری ختم ہو جاتی تھی پھر وہ فارغ ہو جاتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ خدا ان کی حضوری آ گئی اور خدا ان کی حضوری چلی گئی۔ تو اس نے عہد کے صندوق کے ذریعے سے ان کو اپنی حضوری کا احساس بخشا۔ پھر اس نے خیمہ اجتماع کے ذریعے سے اپنی حضوری کا احساس بخشا۔ پہلے انہیں پتا تھا خدا کبھی یہاں ملتا ہے، خدا کبھی وہاں ملتا ہے، خدا کبھی وہاں ہوتا ہے، لیکن پھر انہیں پتا چلا کہ یہ عہد کا صندوق ہے، اس کے اوپر خدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے گرد ایک خیمہ بنا دیا گیا جو اس بات کا احساس تھا کہ اس خیمے کے اندر جو عہد کا صندوق ہے اس پہ خدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی خدا نے آگے بڑھایا اور اس نے ہیکل بنا دی، اور ہیکل کے بیچ میں پاک ترین مقام میں اس نے اپنی حضوری کا احساس رکھا جو عہد کا صندوق تھا۔ اور جب وہ عہد کے صندوق کے پاس پردوں میں آتے تھے، کیونکہ عہد کے صندوق کے پاس جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کو جب خدا نے اپنی شریعت بخشی تو اس نے 3 دن تک انہیں کہا کہ اپنے آپ کو پاک کرو اور پاک رکھو اور پاک رہو، نہ کوئی گناہ کرو، نہ کوئی گناہ ایسا کرو جو شرعی طور پہ درست ہے، اور 3 دن تک بالکل اپنے آپ کو پاک رکھو۔ لیکن پھر بھی تم نے خداوند کے پہاڑ کے پاس نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ۔ وہ خدا ہے جو نے احساس دلایا ہے کہ خدا کا ہونا کتنی پاکیزگی چاہتا ہے، کتنی اندر کی صفائی چاہتا ہے، کتنی جسمانی صفائی چاہتا ہے۔ اور ابھی وہ صرف جسمانی صفائی کی بات کر رہا ہے۔ کاہنوں کو نہلایا جاتا تھا، صاف کپڑے پہنائے جاتے تھے، روزانہ وہ تیاری کرتے تھے، روزانہ وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچاتے تھے۔ کسی کاہن کا اگر کوئی رشتہ دار مر جاتا تھا تو وہ اس کی لاش کو ہاتھ نہیں تھا لگاتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے قربانیاں گزرانی ہیں، اگر میں ناپاک ہو گیا تو میں خداوند کے حضور قربانیاں گزران نہیں سکوں گا۔ خدا نے گہرا احساس بخشا کہ اس کا کسی کے ساتھ ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن آج جب ہم باہر آئے تو باہر جو چرنی ہے اس میں مسیح نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، میں کہ مسیح کدھر ہے؟ تو سنی کہتے ہیں چچو ابھی آنے والا ہے۔ مسیح 2000 سال پہلے آ گیا۔
وہ کواری کے ساتھ سب سے پہلے رفاقت رکھتا ہے. اس کواری کو احساس ہوتا ہے جسے فرشتہ جا کے مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے تجھ پہ خدا ان کا فضل ہوا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے. اسے پتا چلا کہ خدا کا کسی کے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے. پھر آگے چلی بات اور پھر بات پہنچی جہاں وہ جرمنی میں آ گیا. اب ماں سے پڑھ کر بات ہو گئی تھی. اب اسے وہ دیکھنے پہنچ گئے جو بیچارے اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. گڈریے, وہ لوگ جن کے بارے میں یہودی کہتے تھے ان سے بو آتی ہے. وہ صرف لوگوں کے جانور پالتے تھے اور وہ جانور بعد میں لے جا کر ہیکل میں بیچے جاتے تھے اور ہیکل میں ان کی قربانی گزاری جاتی تھی. وہ مسیح یسوع کی رفاقت کے لیے پہنچ گئے, سب کچھ چھوڑ دیا. آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے منجی پیدا ہو. ان کے اندر یہ احساس تھا بھئی یہ منجی کو اپنے ساتھ دیکھنا, اپنے ساتھ رکھنا, اس کے پاس جانا, اس کو دیکھنا, کیا احساس ہوگا, کیا فیل ہوگا جب منجی آپ کے پاس ہو. ابھی جب آپ لوگ گیت گا رہے تھے نا تو یقین مانے مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میری روح جو ہے وہ مجھ پہ مسرور ہو رہی, جیسے اڑ رہی, کیونکہ خدا ان کی روح کی قدرت یہاں پر جنبش کر رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھی منجی کیسا ہوگا, جب ہم اس کے پاس ہوں گے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا. اور پھر خدا نے اس احساس کو اس سے بھی آگے بڑھایا. اور پھر یہ احساس تب بڑھا جب مجوسی آ گئے. اب تک صرف یہودی تھے, اب غیر قومیں بھی آ گئی, اور غیر قوموں نے بھی آ کر نہ صرف اسے دیکھا, جانا, پہچانا, بلکہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی جو تحائف تھے اس کے قدموں میں رکھ دیے. وہ ستارہ دیکھ کر آئے تھے, پتہ نہیں کتنے دن سے سفر کر رہے تھے, اور ستارہ دیکھتے 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 ایک ہی چیز دیکھنے آئے تھے, کیا بولا, وہ کیسا ہوگا, اس کے ساتھ ہونا کیسا ہوگا, اس کے پاس ہونا کیسا ہوگا, جب وہ ہمیں دکھائی دے گا وہ کیسا ہوگا. وہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہونے والا ہے, وہ کیسا ہوگا. اور یہی احساس ان کے اندر, یہ احساس پتہ ہے کون سا ہے, جو آدم نے کھو دیا تھا. یہ وہ احساس حاصل کرنے کے لیے, اور اس احساس کو حاصل کرنے کے لیے مسیح یسوع کو تلاش کرتے ہیں, اس کے قدموں میں اپنے تمام تحائف جو ہے وہ ڈھیر کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جو چرمی میں پڑا ہے یا اپنی ماں کی گود میں پڑا ہے, یہ وہ ہے جو اس دنیا کا نجات دیتا ہے. کہ اس نے نجات دی تو اس نے سارے رستے ہی کھول دیے. ہم جیسے لوگ جو نہ یہودی تھے اور نہ ہی ان کا یہودیوں سے کوئی تعلق تھا, ہمارے لیے بھی رستے کھول دیے. اب ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا اور اس کا ہمارے پاس ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے. It's a beautiful feeling. اگر آپ کو کوئی کہنا کہ روح القدس کا اگر آپ کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا یا خدا کے روح نے جب آپ کی زندگی میں کام کیا تو آپ کو کیسا فیل ہوا, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا لوگوں کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. مسیح کے لیے ایسا فیل ہوا, یہ فیل ہوا, وہ فیل ہوا, الفاظ نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے ساتھ ہونا یا اس کی ذات کا تجربہ ایسا ہے جو ہمارے الفاظ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جب خدا ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہم کیا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ہیں اور ہم ہیں. سب حدیں توڑ دی اس نے
عہد کے صندوق کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ آج کی دنیا جو ہے نا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ خدا کی حضوری کو جوڑ کے بیٹھی ہے۔ ہاں دنیا، انہیں آج بھی کوئی جگہ چاہیے جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کی موجودگی ہے، یا جو خدا کا گھر ہے، لیکن اس کے عہد کے صندوق کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ پہلی بات اس نے دور کی۔ دوسری چیز، اس نے خیمہ اجتماع کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا۔ خیمہ اجتماع کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس میں عہد کا صندوق تھا۔ جب عہد کے صندوق کی ضرورت نہیں رہی، خیمہ اجتماع کی ضرورت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیکل کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے ساری حدیں ختم کر دی۔ اس نے تمام جو انسان ہمارے سامنے حدیں پیش کرتے ہیں نا، بھئی یہ کرو پھر خداوند کے حضور آنا، ایسے کرو پھر خداوند کے حضور آنا، ایسے کپڑے پہنو پھر خداوند کے حضور آنا، ایسے کرو پھر خداوند کے حضور آنا، اس نے تمام حدیں ختم کر دی۔ اس نے تمام جو نشانات تھے ختم کر دی۔ ارے آج آپ کراس کو پسند کرتے ہیں اور یہ ہماری عزت کا نشان ہے۔ مجھے بہت فخر ہے، اگر یہ صلیب کا معجزہ میرے گھرانے میں نہ ہوتا، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم یہاں کھڑے ہو سکتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نشان ہے جس نے ہمیں یہاں کھڑا کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نشان بھی خداوند کی حضوری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کراس بنائیں گے تو وہاں خدا کی حضوری ہوگی، اگر نہیں بنائیں گے تو وہاں خدا کی حضوری نہیں ہوگی۔ دنیا آج بھی نشانوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں نشانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ صرف دل میں کہتے ہیں خداوند، اور وہ آپ کو چھوتا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ کتاب مقدس میں جس شخص نے سب سے زیادہ قابل رشک خدا کے ساتھ تعلق رکھا وہ موسیٰ ہے۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کا 33واں 34واں باب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایسے بات کرتا تھا جیسے دوست کے ساتھ روبرو باتیں کرتا۔ روبرو کا مطلب ہوتا ہے روح اور دوسرے کا روح، یعنی کہ دونوں کے چہرے جیسے آمنے سامنے ہیں، اس طریقے سے۔ لیکن حسن اتفاق ہے کہ جب آپ 33ویں باب میں 10ویں آیت سے آگے چلتے ہوئے آتے ہیں تو آگے آ کر ایک مقام پر خدا سے موسیٰ ایک سوال پوچھتا ہے، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ خداوند مجھے اپنا آپ دکھا۔ بھئی وہ اگر دوستوں کی طرح روبرو بات کرتے تھے، آمنے سامنے بات کرتے تھے، تو پھر موسیٰ خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ موسیٰ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا بات ہے جس کی موسیٰ درخواست کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پردہ تھا کوئی نہ کوئی، فاصلہ تھا کوئی نہ کوئی، دوری تھی کوئی نہ کوئی، جو موسیٰ اور خدا کے درمیان میں تھی۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے یوحنا، جب وہ یوحنا کی انجیل لکھتا ہے تو اس میں کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو دیکھا ہے۔ دراصل اگر ہم اس عبرانی لفظ کو دیکھیں جو وہاں پر موسیٰ کے لیے استعمال ہوا روبرو کے لیے، تو وہ ایسے ہیں کہ جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو مل کر آپ اپنا چہرہ یا اپنا جو جسم کا کوئی بھی حصہ ہوتا ہے، کبھی ہم ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی ہم گلے ملتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ اپنا چہرہ لگاتے ہیں، تو یہ سطح دوسری سطح سے مل جاتی ہے۔ لیکن جو موسیٰ ہے وہ اس سے آگے کی بات چاہتا تھا۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ خدا کی حضوری جو اسے میں جہاں تک دیکھ سکتا تھا، جہاں تک برداشت کر سکتا تھا، میں برداشت کر چکا ہوں، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ابھی تک باقی تھا۔ لیکن وہ اس احساس کو جانتا تھا جو آج کے ایمانداروں کو حاصل ہے۔ وہ احساس مانگ رہا تھا جو آج کے ایمانداروں کو حاصل ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا
کہ بات اس جلد سے اور اس جلد کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی آگے نکل جائے، اور خدا کی ذات جسے وہ دور سے دیکھ رہا تھا اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جلد کے اندر چلی جائے، اندر چلا جائے خدا کا وہ احساس جسے آپ کہتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ خدا کا روح بسا۔ وہ یہ رفاقت چاہتا تھا کہ خدا میرے اندر آ جائے، خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم ہو جائے جو ساری عمر کوئی توڑ نہ سکے۔ اسے 40 دن تک خدا نے اپنے حضور رکھا، اور جب وہ دوبارہ بنی اسرائیل کے پاس گیا اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا اپنا چہرہ ڈھانپ لے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ 40 دن خدا ان کے حضور رہنے کی وجہ سے چمکنے دمکنے لگ پڑا تھا۔ 40 دن تک خدا کے حضور رہنے کی وجہ سے اگر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی تو ساری عمر خدا ان کو دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بات اب جسم سے آگے پہنچے، اور خدا کی ذات کیسے کسی کے اندر ہو کے کسی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس احساس کو مانگ رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ خوشخبری سنائی یوحنا نے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بھئی نئے عہد نامے کے جو ایماندار ہیں ان کا تجربہ اس سے آگے، خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن کتنا اس جسم سے باہر نہیں، بلکہ اس نے ہمارے ساتھ وہ تعلق قائم کیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جسم روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں؟ وہ تعلق جو چاہتا تھا موسیٰ، وہ خداوند کے حضور اتنا رہتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ اگر 40 دن رہنے کی اتنی برکت ہے، اتنے دن رہنے کی اتنی برکت ہے، تو جب خدا کی ذات میرے اندر آ جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ تجربہ تب تک نہیں مل سکتا تھا جب تک عمانویل نہ آ جائے۔ تو جب عمانویل آ گیا، جس کی آج آپ چرنی میں شکل دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ خوبصورت 2000 سال پرانا واقعہ دہرا رہے ہیں، جب وہ آ گیا تو اس نے ساری حدیں ختم کر دی، سارے فاصلے، ساری دوریاں ختم کر دی۔ اور آج ہم اس بات کا گہرا احساس کرتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں بسا۔ سادھو سندر سنگھ کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک جادوگر نے کہا کہ بھئی تیرے پاس کچھ چیز ہے جس کی وجہ سے تیرے اوپر جادو نہیں چڑھتا۔ اس نے کہا جی چیک کر لیں۔ اس نے کہا جی اپنا جو کیسری چولا ہے اس کو اتار دے۔ انہوں نے اتار دیا۔ انہوں نے کہا بھی تیرے پاس کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ تو ان کے پاس ایک بائبل تھی یا انجیل تھی چھوٹی سی۔ اس نے کہا یہ بھی دے دیں۔ اس نے وہ بھی دے دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ سادھو سندر سنگھ کے پاس تھا وہ سب کچھ اس سے چھن گیا۔ اور اس نے پھر جب جادو کیا تو جادو پھر نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے پوچھا تیرے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھ پہ جادو نہیں چل رہا؟ تو اس نے کہا کہ جو انجیل میرے ہاتھ میں تھی وہ تم نے چھین لی ہے، لیکن جو میرے اندر ہے اسے تم کیسے نکالو؟ یہ موسیٰ مانگ رہا تھا، یہ سوال تھا موسیٰ کا کہ میرے اس چہرے کے ساتھ چہرے جیسا گہرا تعلق تو ہے، اس جلد کا جو دوسری جلد کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے آگے کب بڑھے گا؟ اس سے آگے کب جائے گا؟ مجھ میں کب بسے گا؟ اور کب میں کہوں گا خداوند کا روح مجھ پر؟ یہ تب ہوا جب مسیح خداوند اس دنیا میں آیا اور اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے دروازے کھول دیے۔ میں حیران تھا۔ آج جب میں یہ تیاری کر رہا تھا تو میں خود بڑا پریشان تھا کہ اتنی گہری خواہش تھی موسیٰ کے اندر، اور آج ہمارے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں۔ آج ہمارے کرسمس کا مرکز ہوتا ہے لباس،
سجاوٹیں اور اچھا پروگرام ہو جائے، اچھے دکھ جائیں، اچھے لگ جائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کے اس کلام کو دنیا آپ سے چھیننا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے. خداوند کو آپ سے چھیننا چاہتی ہے اور آپ کو خداوند سے دور کرنا چاہتی ہے. لیکن آئیں آج دیکھیں کہ اس کرسمس پہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کس لیول پہ. کیا یہ اتنا ہی گہرا ہے جتنا موسیٰ کا تھا، یا اتنا گہرا ہے جتنا گہرا رشتہ موسیٰ خدا سے مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ رشتہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن موسیٰ نہیں رکھ سکتے. تو اگر اب بھی ہم اس رشتے کو نہیں رکھتے تو افسوس. آئیں اپنا تعلق مسیح کے ساتھ اتنا گہرا کر لیں، اس کا روح آپ کے اندر بس جائے کہ آپ سے مسیح کو کبھی باہر نہ نکالا جا سکے. آپ ایمینویل کو اس طرح سے اپنی گہری اس کی حضوری کو، اس کی موجودگی کو، خدا پاک روح کی آپ کی ذات میں جو موجودگی ہے اس کو اتنا گہرے طور پر اپنے اندر لے لیں کہ اسے آپ کی موت کے بعد بھی کبھی آپ سے جدا نہ کیا جا سکے.